बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में ज़हनी तौर पर परेशान हैं और शेख रशीद साहब को जान के लाले पड़े हुए हैं। कोई उन्हें कत्ल करना या अगवा करना चाहता है और आईजी पंजाब एक इम्तहान में पड़े हुए हैं। पंजाब हुकूमत के तो हालात ही ऐसे हैं, लेकिन आईजी पंजाब का खसूसी तौर पर इम्तहान है और पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। तो आईजी पंजाब का आपको पता है वो बड़े परेशान हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत उन्हें फ़ारिग करना चाहती है और वफाकी हुकूमत उन्हें रखना चाहती है। वो चाहते हैं कि पंजाब में रहें। तो अब पंजाब हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्हें एक और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वफाकी हुकूमत ने यानी वफाकी पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने उनसे नफरी मांग ली है। इस्लामाबाद में अमन अमान कायम करने के लिए या अमन अमान बरकरार रखने के लिए आपको पता है कि पीटीआई ने एक शोर मचाया हुआ है कि हम वहाँ पर कोई हल्ला बोल देंगे, हम वहाँ पे कोई घेराव करेंगे। इमरान खान साहब ने तारीखें देनी थी, अगरचे वो उन तारीखों से भाग गए हैं, लेकिन जो उसके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वफाकी पुलिस है, कैपिटल पुलिस है, उन्होंने तमाम सूबों से इजाफी नफरी मांगी है। पंजाब में तकरीबन 10,000 उनके पास इजाफी नफरी है पंजाब पुलिस के पास, तो कैपिटल पुलिस ने उनसे 10,000 लोग मांग लिए हैं। तो अब देखना यह है कि आईजी पंजाब इसमें पंजाब हुकूमत की हिमायत करते हुए ये नफरी देने से इनकार कर देंगे या वफाकी हुकूमत के अहकामात मानते हुए ये नफरी दे देंगे। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल होगी कि पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में खड़े होकर पंजाब से आने वाले लोगों और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को रोकेगी। वो टकराव और तसादम और लड़ाई झगड़ा, मतलब जो अब हमारी ये पीटीआई की जो पॉलिटिकल विजडम है, वो जो चाह रहे हैं कि सियासी अमल जिस तरफ चला जाए वो उस तरफ जाने की बातें हो रही हैं, जबकि उनका हाल पंजाब में ये है कि आईजी पर उनका झगड़ा है, सीसीपीओ का मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके लिए ख़ास लिमिट है कि कितने दिन के बाद अगर वो अपना चार्ज नहीं छोड़ेंगे तो वफाकी हुकूमत उन्हें मुअत्तल कर सकती है। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब में पहले ही छुट्टी पर जा चुके हुए हैं और वज़ीर आला का पता ही कोई नहीं है। आप ये देखें कि पीटीआई का क्लेम है कि ये उनकी हुकूमत है और वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो लाहौर आए, 2 दिन रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब की उनसे मुलाकात ही नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, किसी चीज़ में कोई जिक्र नहीं आया। ईवान वज़ीर आला में इमरान खान साहब ने 3 मीटिंग्स की हैं, लेकिन उसमें किसी भी मीटिंग में परवेज़ इलाही साहब कहीं नहीं है। तो ये उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है। अपोजिशन, परवेज़ इलाही साहब की अपोजिशन यानी जो फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, पीडीएम के लोग, चले हम पीडीएम कह लेते हैं, वो उनको छुट्टी कराना चाह रहे हैं। अच्छा, वो उसके लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। वो मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि चीना ग्रुप के 5 लोग अलग हो गए हुए हैं। उसके काफ लीग के अपने लोगों के बारे में खबरें आती हैं कि वो चौधरी शुजात साहब के साथ मिलकर शायद इनसे अलग हो जाएंगे। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसमें उनकी वर्किंग रिलेशनशिप ये है कि इमरान खान साहब यहाँ पर बतौर वज़ीर आला मियाँ असलम इकबाल से काम चला रहे हैं और जो वज़ीर आला हैं वो उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। तो इस सूरत हाल में पता नहीं पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा, फिर क्या काम हो रहे होंगे और कहाँ लोगों की सुनी जा रही होगी। इसका एक तो जो इमरान खान साहब हाल बताते हैं कि इलेक्शन हो जाए, वो तो अभी नहीं होने, उसका फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। तो फिर दूसरी सूरत ये बनती है कि यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत हो जो लोगों के मसाइल की तरफ भी देखे। मतलब एक सैलाब के इतने बड़े मसले में वज़ीर आला पंजाब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, मतलब उनका कोई नाम ही नहीं है। पंजाब का भी एक बड़ा हिस्सा मुतासरा है ना। इसी तरह केपी का हाल है, वहाँ पर तो उनकी अपनी मेजॉरिटी है, वहाँ पर तो उनको कोई परेशानी भी नहीं है कि उनकी हुकूमत कोई तब्दील होनी है, कोई टूटनी है, कुछ होना है, लेकिन काम के लिए नहीं कोई भी मौजूद उनका। हाँ, दोनों हुकूमतों के, पंजाब हो या केपी, उनके हेलीकॉप्टर ज़रूर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं इमरान खान साहब के जलसों के लिए, इमरान खान साहब की विजिट्स के लिए, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि सदर आरिफ अलवी साहब वो फरमा रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं ईवान सदर में, क्योंकि जो माशी बहरान है और जो सियासी बहरान है उसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। असल में वो परेशान इसलिए हैं कि ईवान सदर में बैठे हैं, ज़ाहिर है उन तक इतलात तो पहुँचती हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। इमरान खान साहब जिस डगर पे चल रहे हैं और जो तसादम की पॉलिसी के साथ वो चलना चाह रहे हैं उसमें कोई रोशन मुस्तकबिल तो नहीं हो सकता ना। तो वो सदर साहब को भी नज़र आ रहा है, तो उस वजह से आरिफ अलवी साहब बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जी मैं तो ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो आरिफ अलवी साहब बड़ा आसान तरीका है उसका, 2 इसके तरीके हैं बस। ए, आप रिज़ाइन कर दे, घर चले जाएँ, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ईवान सदर में आपको परेशानी है ना। और बी, आप अपनी पार्टी के लोगों को यानी इमरान खान साहब को समझाएं कि वो जो एक मुनासिब तरीका है, जो रीज़नेबल
اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے سیاست کا اس پر آ جائیں. یہ جو نفرت کی سیاست ہے، اداروں کے خلاف نفرت، عدلیہ کے لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا، مذہب کا استعمال کر کے لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. ہاں سیاست کریں، پہلے بھی کی تھی، مطلب اس میں ڈرامے بازی بھی چلتی ہے. سب کو یاد ہوگا، خود عارف علوی صاحب وہ تھوڑے سے پانی میں اپنی کشتیاں لے کر چل رہے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اور وہ ٹریفک بند کرانی ہے، میں شہر بند کروا دیں گے، وہ شہر بند کر دیں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن وہ جو انتشار کا ایجنڈا ہے، وہ جو ملک دشمنی کا ایجنڈا ہے کہ آپ فوج میں تفریق پیدا کریں، فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں، فوجی افسروں کو اپنے سینئرز کے خلاف وہ بغاوت پر ابھارے، اکسائیں اور یا ان میں نفرت پیدا کریں، جو فوجی شہداء ہوں ان کے خلاف نفرت انگیز کیمپین چلائیں، اپنے ملک کے خلاف. وہ جو شوکت ترین صاحب نے کام کیا نا، اس کا بھی ان کی ایف آئی اے میں جو پیشی ہوئی ہے وہ کوئی مطمئن نہیں کر سکے ایف آئی اے کو ان کے سوالات کے جواب میں. لیکن بہرحال انہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے تو اپنا، ان کا تو اپنا ایجنڈا ہے نا. اور ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا. اور آپ یقین مانیں ایک دن نکلے گا کہ یہ عمران خان صاحب کا بھی ایجنڈا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کس کا ہوگا، جن کے لیے عمران خان صاحب استعمال ہو رہے ہوں گے. اور وہ ملک دشمنی پہ لگے ہوئے ہیں. وہ چاہے وہ جو شوکت ترین صاحب والا مسئلہ تھا پاکستان کے خلاف، جس طرح سے وہ کوشش کر رہے تھے نا آئی ایم ایف کو اس میں ڈیل کو خراب کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ابھی بھی جب امداد آ رہی ہوتی ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، جو سیلاب زدگان کے لیے امداد ہے اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. یار مطلب کسی چیز کا انہیں فکر نہیں ہے، تو وہ اس پہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ پریشان ہے صدر علوی صاحب. تو دوسری طرف شیخ رشید صاحب بہت پریشان ہیں. انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی انہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا انہیں اغوا کرنا چاہتا ہے. تو وہ تھانے پہنچ گئے ہیں، تھانہ کوثر اسلام آباد میں، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی ایک ہینڈ ریٹن درخواست دی ہے اور اس میں نمبرز دیے ہیں کہ مجھے ان نمبروں سے دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں قتل کی اور اغوا کی. وہ دو تین نمبرز ہیں پورے، پھر کچھ ان نون نمبر یا جس طرح وہ ہوتا ہے نا ایک بروکن نمبر، تو وہ آ رہا ہے اس میں. تو ویسے تو سمجھ نہیں آتی کہ شیخ رشید صاحب کو کوئی کیوں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اچھا، جو طاقتور ترین حلقے ہیں، شیخ رشید صاحب کا ہمیشہ سے کلیم تھا کہ میں تو ان کا بڑا چہیتا ہوں، میں تو انہی کا بنا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑے سینئر آفیسرز سے بھی زیادہ سینئر سمجھتے تھے. تو ان کے اتنے اچھے تعلقات، ان کے اتنی ڈیپ روٹس، اتنی مدت سے وہ پیار محبت کے ساتھ نا ایسے جڑ کے مل کے کام کر رہے تھے، تو انہیں تو بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. وہ وہاں جائیں، بات کریں، انہیں بتائیں کہ جناب یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہیں تنگ کس نے کرنا ہے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہمت ہے کہ کوئی شیخ رشید صاحب کو دھمکی دے سکے؟ صرف جو ہے نا وہ انتشار پھیلانے والی بات، اور کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ شیخ رشید صاحب کو کوئی نقصان پہنچا کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، جماعت اسلامی کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ صاحب نے چونکہ ان رہنا ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح آئیں، خبروں میں ان رہیں، کسی طرح حکومت میں ان رہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے صرف اتنا سا. اور یہ سب لوگ چونکہ پریشان ہیں، تو اصل میں تو پی ٹی آئی پریشان ہے، اور ان کی پریشانی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ضمنی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک ریٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے جو وہ 123 استعفے انہوں نے جمع کرائے تھے، وہ ترتیب، وہ مرحلہ وار جو ان کی ایکسیپٹنس ہے جو اسپیکر صاحب نے کی تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اس کو ختم کر دیں، اور ہمارے سب لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بس. ٹھیک ہے، تو یہ مرحلہ وار 11 یا 10 کے لوگوں کے یہ نہ کریں. تو ساتھ ہی انہوں نے آج ایک اور درخواست بھی جمع کرا دی ہے کہ جو 8 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے. تو آپ ایک طرف آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، تمام پبلک ہمارے ساتھ ہے، تو کتنا اچھا موقع ہے کہ عمران خان صاحب میدان میں اتریں، وہ الیکشن جیتے ہیں، ان کا وہ اسٹرینتھن ہوئے گا، ان کا بیانیہ، ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہاں جی پی ٹی آئی واقعی اتنی مضبوط ہے. لیکن وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں الیکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب جلسوں کا پتہ چل رہا ہے ہمیں، جو فوٹیج ساتھ آتی ہے، ایک تو پی ٹی آئی اپنی دیتی ہے نا، فیڈ ڈائریکٹ آتی ہے، ایک جو انڈیپینڈنٹ سورسز سے آتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا میدان بھی پورا نہیں بھرا ہوتا ہے، ایک گراؤنڈ بھی کالج کا اور یونیورسٹی کا وہ بھی نہیں بھرتا ہے. تو عمران خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا. ہاں اس میں انہیں تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی آج جب ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے اور واپس اسمبلی میں جانا چاہیے. اچھا ویسے یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، جو کیس ہے پرابلی اس کا میرٹ پہ ڈیسیژن ہو جانا چاہیے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے چیز، اس کے مطابق جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. مطلب اس پہ کوئی
آپشن کوئی نہیں نا اس کو قبول نہ کرنے کی، تو دے سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ مشورے بھی دے رہی ہے، تو ماشاءاللہ بڑا زبردست مشورہ ہے سپریم کورٹ کا کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ واپس اسمبلی میں چلے جائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں. وہ چونکہ ان فورسز سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے لیے وہ جو ایک نظر آ رہا تھا نا کہ میں فوراً اچانک واپس آ جاؤں گا اور 2/3 میجورٹی بھی اور ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، آرمی چیف بھی میں اپنی مرضی سے تعینات کروں گا اور سب چیزوں کا مالک میں ہوں گا، وہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب وہ مایوس ہو گئے ہیں، تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ 1 سال جو الیکشن سے پہلے ہے وہ باہر رہنے کی بجائے پھر ہم اسمبلی میں آ جائیں. یہ ان کی اپنی خواہش ہے. اچھا، پارٹی تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ ہے. ہاں، جو مزیدار ریمارکس تھے سپریم کورٹ نے اس کی وجہ بھی بتائی. انہوں نے کہا جی ملک معاشی بحران کا شکار ہے، سیلاب کا مسئلہ آیا ہوا ہے، تو 123 سیٹوں پہ جو الیکشن ہوگا اس کی کاسٹ پتہ کتنی ہوگی، اخراجات کتنے ہوں گے. واقعی کافی زیادہ اخراجات ہوں گے. لیکن حضور والا چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو 123 سیٹوں پہ الیکشن ہونا نا مرحلہ وار. اگر پورے 272 پر ہوں تو پھر صرف 272 تو قومی اسمبلی کی ہوں گی، اور پھر ساری صوبائی اسمبلیوں کی بھی سیٹیں اگر ملا لیں تو یہ کوئی 1000 سیٹوں پہ جب الیکشن ہوگا تو اس کی کاسٹ کیا آئے گی. تو ہم اس پہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، سسٹم چلنے دیں. پولیٹیکل سسٹم جو ہے، پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہیں وہ پولیٹیشینس پہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کریں، جو کیس آیا اس کو میرٹ پہ کر دیں. ہاں، لیکن ہم تو سنتے ہیں کچھ فیصلے ضمیر کے مطابق ہونے ہوتے ہیں، کچھ مناسب فیصلے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں. بہرحال قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جہاں پر آئین اور قانون کے مطابق مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. شکریہ.